بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 14 اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 3 انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ اشترا خریدنا، باع یبیع بیچنا۔ اللہ نے خرید لیا ہے من المؤمنین، مومنین سے، انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے مالوں کو۔ کیسے خرید لیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس طور پر کہ ہے ان کے لیے جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ فیقتلون، پس قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے اللہ کے اوپر، حقاً سچا وعدہ ہے، فی التوراتی، تورات میں بھی ہے یہ وعدہ، والانجیلی انجیل میں بھی ہے، والقرآن اور قرآن میں بھی ہے یہ وعدہ۔ ومن اوفا بعہدہ، اور وہ شخص جو اوفا یوفی ایفاءً، کئی بار آ چکا ہے پورا کرنا، چکانا، وفا کرنا، جو پورا کرے گا بعہدہ اپنے عہد کو، من اللہ جو اللہ سے کیا ہے اس نے، جو اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرے گا۔ یعنی کیا عہد ہے کہ اللہ تو نے مجھے جنت دینی ہے اور اس کے بدلے میں نے اپنی جان اور مال کو بیچ دیا ہے، یعنی میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا۔ تو جو اس ایگریمنٹ کو پورا کرے گا، فاستبشروا، تو خوشخبری قبول کرو، ببیعکم، اپنی اس خرید و فروخت کے معاہدے کی، یعنی اس بیع کی، جو بیچنے کا تم نے ایک معاہدہ کیا نا اپنی جان کو، جو تم نے بیچ دیا ہے۔ الذی بایعتم بہ، اس بیع کی خوشخبری قبول کرو، جو بیع، جس چیز کے ذریعے تم نے بیع کی ہے۔ تم نے بیع کی ہے جنت کے بدلے میں، کہ ہم اپنی جان دیں گے اور جنت خریدیں گے، تو اس بیع کا، اس خرید و فروخت کا جو معاملہ ہوا ہے، اس کی تم خوشخبری قبول کرو۔ یعنی جو بھی اپنے وعدے کو پورا کرے گا تو اللہ اسے خطاب کر کے سامنے لا کے کہہ رہے ہیں کہ پھر میری طرف سے تم یہ خوشخبری قبول کرو۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون، یہ مجاہدین کون لوگ ہیں؟ ان کی آگے مزید صفات بیان ہو رہی ہیں۔ التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے۔ الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے۔ السائحون، روزہ رکھنے والے۔ روزے کو سائح اس لیے کہتے ہیں روزے دار کو کہ یہ سیاحت سے نکلا ہے۔ سیاحت کہتے ہیں سفر کرنا، کہتے ہیں نا سیاح۔ تو سفر میں انسان بہت ساری لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے، خاص طور پہ پہلے زمانے میں تو ایسا بہت ہوتا تھا۔ تو روزے دار بھی بہت سی لذتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، تو اس لیے روزے دار کو بھی سائح کہا جاتا ہے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، الآمر حکم کرنے والے نیکی کا۔ والناہون عن المنکر، ناہو اصل میں تھا ناہیون، نہا ینہا نہین، اصل میں تھا نہیں ینہا، تو سوری نہا ینہا، فتح یفتح، نہا یا ینہیو کی طرح، تو روکنا، ناہی نہیں سے نکلا ہے، ناہیون تھا ناہون پڑھا جاتا ہے۔ والناہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور آپ ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، یعنی کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، نبی کے لائق نہیں ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بھی لائق نہیں ہے۔ کیا لائق نہیں ہے؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے۔ استغفر یستغفر استغفاراً، مغفرت کی دعا طلب کرنا، یعنی مغفرت طلب کرنا، کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکین کے لیے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ مشرکین اولی قربا، قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ من بعد ما، بعد اس کے کہ تبین لہم، ان مومنین کے سامنے واضح ہو جائے۔ تبین یتبین تبینا، اس کا معنی واضح ہونا، بینونت سے ہے، کئی بار اس لفظ کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں۔ بعد اس کے کہ ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے، کیا بات ظاہر ہو جائے؟ انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے لوگوں میں سے ہیں۔ جب یہ بات اہل ایمان کے سامنے ظاہر ہو جائے
کہ مشرک جہنمی ہوتا ہے، تو یہ بات معلوم ہونے کے بعد اب مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے استغفار کرے، اگرچہ وہ مشرک اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہیں تھا ابراہیم کا استغفار کرنا، لأبیہ اپنے باپ کے لیے، الا مگر عن موعدۃ ایک وعدے کی وجہ سے تھا، موعدہ وعدے کو کہتے ہیں، وعدہا جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، ایاہو اس سے یعنی اپنے باپ سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تو یہ استغفار محض ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وعدہ انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فلما پس جب تبین لہ ابراہیم کے لیے واضح ہو گیا، انہ عدو للہ کہ وہ جو تھے یعنی ان کے والد جو تھے عدو للہ اللہ کے دشمن تھے، تبرأ منہ تو براءت کا اعلان کر دیا ابراہیم نے، منہ اس باپ سے، تبرأ تبرو یعنی بالکل دستبردار ہو گئے، یعنی دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ ان ابراہیم بے شک ابراہیم لأواہ بہت رحم دل، حلیم اور بہت بردبار تھے۔ اواہ کہتے ہیں رحم دل اور نرم دل کو۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ ایسا، کیسا، لیضل قوما کہ کسی قوم کو اللہ گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم بعد اس کے کہ اللہ ان کو ہدایت دے چکا ہو، یعنی اذ ہداہم جب اللہ ان کو ایک دفعہ ہدایت دے چکا ہو تو پھر اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس قوم کو اللہ دوبارہ گمراہ کر دے، حتی یبین لہم یہاں تک کہ اللہ ان کے سامنے واضح کر دے، ما اس چیز کو، یتقون جس سے انہوں نے بچنا ہے، یعنی جب تک اللہ کسی قوم کو بچنے کی چیزیں نہ بتا دے تو ہدایت کے بعد اللہ ان کو گمراہ نہیں کرتا۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، یعنی اس کا کیا مفہوم ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ یحیی و یمیت وہ زندگی بھی دیتا ہے اور وہی یمیت موت بھی دیتا ہے، اماتا یمیتو موت دینا۔ وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ تحقیق اللہ متوجہ ہو گیا، اللہ نے رحم کیا، تابہ کا معنی توبہ قبول کرنا بھی، متوجہ ہونا بھی، سب معنوں میں آتا ہے۔ تحقیق اللہ متوجہ ہوا رحمت کے ساتھ، یعنی متوجہ سے یہاں رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا، علی النبی پر، علی النبی ہی نبی پر بھی، والمہاجرین اور مہاجر صحابہ پر بھی، والانصار اور انصار پر بھی، الذین یہ سب وہ لوگ تھے، اتبعوہ جنہوں نے نبی کو فالو کیا، فی ساعۃ العسرہ تنگی کی گھڑی میں، ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، ٹائم کو کہتے ہیں، العسرہ عسر سے نکلا ہے، ان مع العسر یسرا ہے نا قرآن میں، تو سخت تنگی کے موقع پر انہوں نے نبی کو فالو کیا، ان سب پر اللہ متوجہ ہوا رحمت کے ساتھ۔ من بعد ما بعد اس کے کہ، کاد یزیغ کاد یکادو کا معنی قریب ہے کہ یہ ہو جائے، سورہ ملک میں آتا ہے نا تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم پھٹ پڑے غیظ یعنی غصے سے، تو کادا یکادو سمع یسمع کی طرح ہے، اس کا معنی کسی کام کا ہو جانا۔ تو من بعد ما بعد اس کے کہ، کادا یزیغ زاغ یزیغ کا معنی حق سے ہٹ جانا، یعنی ٹیڑھا ہو جانا، حق سے دور ہو جانا۔ من بعد ما کادا یزیغ قلوب فریق منہم بعد اس کے کہ قریب تھا کہ مسلمانوں میں سے ایک فریق کے دل یزیغ وہ حق سے ہٹ جاتے، یعنی وہ تبوک میں پیچھے رہ جاتے، شیطان ان کو ورغلا رہا تھا تو قریب تھا کہ وہ پیچھے رہ جاتے، لیکن اللہ نے ان پر بھی رحم کر دیا۔ ثم تاب علیہم پھر اللہ ان پر بھی متوجہ ہو گیا، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ انہ بہم بے شک وہ اللہ ان کے ساتھ رؤوف رحم دل ہے، نرمی کرنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثہ اور اللہ ان پر بھی متوجہ ہو گیا، علی الثلاثہ تینوں پر، یعنی ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی یا ان پر بھی اللہ نے رحم کر دیا۔ الذین خلفوا جنہیں پیچھے رکھا گیا تھا، دیکھیں خلف یخلف تخلیفاً کا معنی پیچھے رکھنا،
تو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ خلفو پیچھے رکھا گیا، جنہیں پیچھے رکھا گیا، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے جن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا، یعنی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، ڈیلے کر دیا گیا تھا، جن کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کا معاملہ بھی ملتوی ہے، کہ چاہے تو اللہ ان کو عذاب دے گا، چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے گا. تو خلفو کا معنی ان کو پیچھے نہیں رکھا گیا، ان کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا. دونوں تفسیریں میں تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ. یعنی ان کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی جن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا تھا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، ضاق یضیق، ضیقن کا معنی ہوتا ہے تنگ ہو جانا. کہتے ہیں نا کیا مضائقہ ہے اس میں، کیا تنگی ہے اس میں، تو یہ ضیق یہیں سے نکلا ہے، یہ مضائقہ یہاں سے نکلا ہے. ضاقت ضربت کی طرح، یہاں تک کہ زمین علیہم ان پر ضاقت تنگ ہو گئی، بیما ساتھ اس کے رحوبت، وہ زمین بہت کشادہ ہے. رحوبہ یرحبو کا معنی کشادہ ہونا. تو مرحبا آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، مرحبا مرحبا، یہ بھی رحوبہ سے نکلا. مرحبا مطلب کشادگی، یعنی آؤ، موسٹ ویلکم، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ. بما رحبت، باوجود اس کے کہ زمین کشادہ تھی پھر بھی تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی. یہ بھی کنایا ہے جب کسی شخص کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے، اپنا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جائے، اور ایسے موقع پہ دنیا پرستوں کے دل میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں کہ ہم اپنے وجود ہی کو ختم کر دیں، یا اپنا وجود ان سے برداشت نہ ہو رہا ہو. تو ضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں. وظنوا، اور ان کو گمان ہونے لگا، یعنی یہ ظن یہاں یقین کے معنی میں ہے. میں نے بتایا تھا نا ظن کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. وظنوا، اور ان کو یقین ہو گیا، اللہ ملجا، کہ لا ملجا، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے بھاگ کے، الا الیہ، مگر اللہ ہی کی طرف. ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پر متوجہ ہو گیا، لیتوبوا، تاکہ یہ بھی اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو التواب، خوب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. مجھے تو سورہ توبہ کی تفسیر میں ایک بڑا لطف آتا ہے اور بڑی موٹیویشن ملتی ہے. منفرد صورت ہے یہ باقی قرآن کی صورتوں سے. آپ کو پتہ ہے پیچھے منافقین کا زیادہ تر تذکرہ چلتا رہا ہے، اور پھر اللہ نے مخلص صحابہ کا تذکرہ کیا تھا کہ جو مہاجر ہیں، انصار ہیں، جو پہلے ایمان لے کر آئے، سب سے اللہ راضی ہوا. اب چونکہ تبوک میں بہت سخت جہاد تھا، تو اب اللہ خاص طور پر مجاہدین کی فضیلت اس رکوع میں بیان کرتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ مجاہدین کی جو فضیلت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو یہ فضیلت صرف اس امت کے لیے نہیں ہے. تورات میں، انجیل میں بھی اللہ نے مجاہدین سے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. تو اس سے مجاہدین کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کو اپنی راہ میں لڑنے والے ہمیشہ سے ہر دور میں پسند رہے ہیں، اور ہر دور میں اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ موجود رہے ہیں، اور ان سے اللہ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. اور جو وعدہ اللہ نے تورات میں کیا تھا وہی انجیل میں بھی ریپیٹ کیا. اب ان آیتوں میں وہی وعدہ اللہ قرآن میں بھی اسی انداز سے ریپیٹ کر رہا ہے. عام مومنین کے لیے تو اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں جنت میں جائیں گے، اور جو روزہ رکھتے ہیں جنت میں جائیں گے. ساری خوشخبریاں قرآن میں. مجاہدین سے جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اس کا انداز بالکل الگ ہے. اس کا انداز کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یعنی یہ بڑا ہی ایک خوبصورت انداز ہے کہ گویا اللہ مجاہدین سے کہہ رہے ہیں کہ میری تو تم سے بارگیننگ ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں جو نمازی ہے نا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچتا نہیں ہے، بلکہ وہ آئے گا ایک مخصوص ٹائم پہ نماز پڑھے گا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جائے گا، گھر چلا جائے گا. اس میں اس کی جان کا خطرہ نہیں ہے. جو حج کرنے والا ہے اس میں جان کا خطرہ نہیں ہے. وہ جائے گا زندگی میں ایک بار حج کرے گا، مشقتیں اٹھائے گا، غالب یہی ہے کہ سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا. اپنے جتنے جسم کے اعضاء لے کر گیا تھا سارے کے سارے واپس اسی طرح، 2 ہاتھ 2 پاؤں آنکھیں، سب وہی سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ. اسی طرح جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی ایک ٹائم تک ایک عبادت کرتا ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے اس روزے سے، ثواب مل جاتا ہے اس کو روزے کا. نہ اس کی جان جاتی ہے اس میں، نہ کوئی بہت زیادہ مال جاتا ہے. زکوٰۃ میں بھی ایک مخصوص قسم کا مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے. لیکن مجاہد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتا ہے.
اس میں اس کا بھی خطرہ ہے پوری جان چلی جائے، اس کا بھی خطرہ ہے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو جائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گولی یہاں آ کے لگی اور دونوں آنکھیں نکل کے باہر آ گئیں، ساری زندگی کے لیے نابینا ہو گئے۔ ایسے لوگ، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ ایک مجاہد کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا، انہوں نے روایت ذکر کی کہ ہم نے میدان جنگ میں ایک شخص کو دیکھا، جس کے مسلمان کو دیکھا، مجاہد کو، جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ گئے۔ اب آپ سوچو، وہ میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے زمین پہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ گئے، لیکن کون سی آیتیں پڑھ رہا ہے؟ من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ آیتیں پڑھ رہا ہے خوشی سے کہ ان لوگوں میں سے اللہ نے مجھے شامل کر دیا جن پر اللہ کا انعام ہے، جو پیغمبروں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، صلحاء میں سے اور شہداء میں سے ہیں، والشہداء والصالحین۔ تو اللہ نے مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا، انعام یافتہ لوگوں میں، یہ قربانی لے کے۔ تو مجاہد کی قربانی اور اس کا رزق بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی جوان بیوی بیوہ ہونے کا خطرہ، اس کے بچے یتیم ہونے کا، یعنی جہاد سے بڑھ کر اللہ کے لیے کوئی قربانی ہو نہیں سکتی۔ اس سے زیادہ، یعنی عشق اور محبت جو اللہ سے ایک محبت کا اظہار ہے نا، اس کا اس سے زیادہ بہترین کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجاہد کے لیے جب جنت کی خوشخبری سنائیں گے تو ہمارا انداز کچھ اور ہوگا۔ وہ انداز کیا؟ بھائی آؤ ہم سے بارگیننگ کرو، ایگریمنٹ کرو، تمہاری جان ہماری اور اس کے بدلے میں جنت تمہاری۔ تو اس لیے یہ ایک الگ انداز ہے کہ بھائی اب تم اپنی جان کے مالک تھوڑی ہو، تم تو ہمیں دے چکے اپنی جان۔ تو مجاہد کی فضیلت ہے کہ روزے دار اپنی جان اللہ کے حوالے نہیں کرتا، نمازی نہیں کرتا، مبلغ نہیں کرتا، لیکن مجاہد اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس انداز سے قرآن میں اس آیتوں کو دہرایا اور بتایا کہ ہم نے اسی انداز سے تورات اور انجیل میں بھی وعدہ کیا ہے۔ تو کیا قرآن کو ہم اس وعدے سے کیسے چھوڑ سکتے تھے، خالی کر سکتے تھے؟ تو جس انداز سے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے وعدے کو دہرایا مجاہدین کے لیے، انجیل میں نازل کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو دہرایا، تو ہم قرآن کا بھی اب ان آیتوں کو حصہ بنا رہے ہیں اور قرآن میں بھی ان کی تلاوت کی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ خرید چکا ہے، یعنی یہ ماضی میں یہ کام ہو گیا ہے کہ اللہ نے مومنین سے انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، بِأَنَّ، اس طور پر کہ لہم الجنہ، اب ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اپنی جان کے مالک نہیں، مال کے مالک نہیں، وہ ہماری ہو گئی اور اس کے بدلے میں ہم نے اپنی جنت ان کے حوالے کر دی۔ اب کیسے خریدا ہے اس کی ڈیٹیل اللہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی جان کو ہمارے لیے بیچ دیا تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیں؟ کیا کریں بھائی وہ؟ یا کوئی مخصوص قسم کی عبادت شروع کر دیں؟ نہ، اب کرنا کیا ہے انہوں نے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا اب یہ لوگ چونکہ اپنی جان کو بیچ چکے ہیں لہذا یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ فیقتلون، اللہ کے دشمنوں کو میدان میں قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ یعنی یہاں بھی اللہ نے قتل کرنے کا تذکرہ پہلے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل ہدف تو ان کا یہ ہوتا ہے دشمن کو نقصان پہنچانا، لیکن ظاہر ہے دشمن کو نقصان پہنچانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اپنی جان کا رسک نہ لیں، تو نتیجے میں خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ان کی عادت ہے کہ قتل کرنا اور قتل ہونا، ضروری نہیں کہ سارے قتل ہو جائیں، تو ممکن نہیں ہے اور اس سے تو اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک عادت بیان کی جا رہی ہے کہ جذبہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دشمن کو قتل کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی جان کو اپنی جان کا رسک ہم نے لینا ہے۔ وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ پر وعدہ ہے۔ دیکھیں اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، گویا اللہ نے اپنے اوپر ایک واجب کر لی ایک چیز، اپنے اوپر ایک ذمہ داری ڈال لی ہے۔ وعدن علیہ، یہ وعدہ اللہ کے اوپر آ گیا ہے، حقاً، اور سچا وعدہ ہے، بالکل پکا وعدہ ہے۔ اور یہ فی التوراتی، تورات میں بھی ہے، والانجیلی، انجیل میں بھی ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی ہے، جیسے کہ تم پڑھ رہے ہو۔ ومن اوفا بعہدہ، اب اللہ مجاہدی کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جو مجاہد اپنے اس عہد جو اس نے اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرے گا۔ یہ ہر مجاہد کا اللہ سے عہد ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کرے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر دے، بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس کی تشکیل ہو جائے، تو اس کا مطلب اس نے آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ لازمی اللہ سے کوئی زبان سے وعدہ کرے، یعنی جب اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اب وہ بھرپور طریقے سے جب لڑے گا تو اس کا مطلب اللہ سے کیا ہوا عہد اس نے پورا کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے جو کیا ہوا عہد ہے جو اس کو پورا کرے گا، یعنی جو مجاہد میدان جنگ میں لڑے گا بہادری سے، پیٹھ نہیں دکھائے گا، اور جب بھی لڑائی کا موقع ہو، امیر کا حکم ہو جانے کا، پیچھے نہیں بھاگے گا،
سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں فاستبشروا، اے مجاہدو تمہیں خوشخبری ہو. دیکھیں اللہ پہلے غائب کے صیغے سے ذکر کر رہا ہے، تھرڈ پرسن سنگولر کہتے ہیں نا، ہی شی دے وغیرہ. جو شخص اللہ سے کیے ہوا معاہدے کو پورا کرے گا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ یوں کہے گا اس کو چاہیے کہ خوشخبری قبول کرے. نہ نہ نہ، اللہ نے پہلے اس کا غائب کا تذکرہ کیا، پھر ڈائریکٹ اللہ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے تمہیں میری طرف سے خوشخبری قبول ہو. اس کو کہتے ہیں صنعت التفات، کہ تھرڈ پرسن کے طور پہ کسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، فوراً اس کو حاضر کر دیا جائے، یعنی اس کو فرسٹ پرسن کے طور پہ پیش کر دیا جائے. تو یہ بھی ایک بلاغت ہے. گویا اللہ کہتے ہیں یہ غائب کی بات چھوڑو، اللہ اس کو گویا سامنے لا کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، جو اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرے گا. فَاسْتَبْشِرُوا، تو ایسے لوگوں کو میں سامنے لا کے کہتا ہوں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. بَايَعَ يُبَايِعُ مُبَايَعَةً کا معنی وہی معاہدہ کرنا نا. تو جو جس چیز کے ذریعے تم نے معاہدہ کیا ہے، وہ چیز کیا؟ اپنی جان اور مال کو تم دو گے جنت کے بدلے میں. تو اس چیز کے ذریعے جو تم نے معاہدہ کیا ہے، اس ایگریمنٹ پہ میری طرف سے خوشخبری قبول کرو، یعنی جنت کی خوشخبری قبول کرو. پکی ڈھکی اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے جنت سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے. پھر آگے اللہ ان مجاہدین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ مجاہدین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، لیکن ان میں اور بھی بہت ساری صفات ہیں جن صفات نے ان کو اس قابل بنایا کہ اللہ کی راہ میں لڑیں. وہ صفات کیا ہیں؟ التائبون، یہ توبہ کرتے ہیں. ان سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں. العابدون، عبادت کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند اور جو بھی اسلام میں عبادتیں ہیں. الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. السائحون، روزے رکھتے ہیں. الراکعون، الساجدون، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ یہ جہاد کر رہے ہیں دنیا سے برائی مٹانے کے لیے، تو ان میں جذبہ ہے، لہذا جہاں بھی نیکی کا موقع ملتا ہے تو نیکی کا حکم کرتے ہیں. والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑ اس لیے رہے تاکہ دنیا سے شر کا خاتمہ ہو اور خیر غالب ہو. تو اس کے علاوہ بھی جہاں ان کو خیر پھیلانے کا موقع ملتا ہے پھیلاتے ہیں، اور شر سے روکنے کا موقع ملتا ہے روکتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جو ایک باؤنڈری ہے شریعت کی، اس شرعی حدود کے اندر رہتے ہیں. یہ تو یہ خوب سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس مجاہد میں یہ اوصاف نہیں ہوں گے اس کا جہاد قبول نہیں ہے، یا جہاد پہ جو خوشخبریاں ہیں وہ اس کو نہیں ملیں گی، یہ جنت نہیں ملے گی. یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث میں، قرآن کی آیتوں میں مجاہدین کے لیے علی الاطلاق خوشخبریاں ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ گناہگار ہوتا ہے تو معاف ہوتے ہیں نا اس کے گناہ. تو اس لیے علماء کا اجماع اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ مجاہد اگر گناہگار بھی ہوتا ہے تو جہاد سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور وہ پورا اجر اس کو جہاد کا ملتا ہے جو اللہ نے مجاہدین کے لیے لکھا ہے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر مجاہدین کی اوصاف کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو اس کا وہی جواب ہے جو تفسیر کے لیکچر کے شروع میں بتا چکا ہوں، جو مختلف لیکچر میں دیتا رہا ہوں نا تفسیر کے، اس کے شروع میں قرآن کا مزاج بتاتا ہوں کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جب قرآن اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اچھے لوگوں میں جو سب سے اچھے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے. یہ عادت ہے قرآن کی. تو جب اللہ مجاہدین کا تذکرہ کر رہا ہے تو اعلیٰ کوالٹی کے مجاہدین کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو مجاہدین کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ وہ تو توبہ بھی کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند بھی ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور گناہوں سے روکتے بھی ہیں. تو یہ قرآن کی عادت ہے. جنتیوں کا جب تذکرہ کرے گا تو وہ جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کم درجے کے لوگوں کا عمل قبول نہیں ہے، یہ ہرگز قرآن کا مقصد نہیں ہوتا. اور یہ بات وہ لوگ سمجھتے ہیں جو قرآن کے مزاج سے واقف ہیں. تو اس سے بہرحال یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجاہد کو جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں ان کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے، اس سے ان کو اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے اور موٹیویشن ملے گی. تو قرآن کہہ رہا ہے وبشر المؤمنین، اور اے نبی آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے. ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ نے اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کا تذکرہ کیا جن کو مجاہد کہا جاتا ہے، جو اپنی جان اور مال کو بیچ چکے ہیں. اب منافقین کا تذکرہ بھی ہو چکا، اب عام مشرکین کا تذکرہ ہے.
ہوا یہ تھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا کہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو جب صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنے مشرکین باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دی. تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندی لگائی اور صحابہ پر بھی کہ کسی کو بھی مشرک کے لیے دعا کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب مشرک جس کی شرک پر موت واقع ہو گئی اس کے بارے میں اللہ کا یہ اٹل فیصلہ اللہ بتا چکا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم کی آگ میں ہی رہے گا، اور اللہ کا اٹل فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے دعا مانگنا پھر ایک لغو کام ہے، گویا آپ کو اللہ کے حکم پر پھر اعتراض ہے یا آپ اس میں لچک پیدا کر رہے ہیں. تو اللہ نے تو اٹل فیصلہ سنا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مشرک جو ہے وہ جنت میں چلا جائے یا وہ جہنم سے نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو جب ایک چیز ناممکن ہے تو پھر آپ کے لیے دعا مانگنا بھی ناممکن ہے، اور آپ اس سے برات کا اعلان کریں گے، بالکل دستبردار ہو جائیں گے آپ اس سے، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے رک گئے. اور سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والدین کے لیے اپنے والد کے لیے دعا مانگی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ سورہ مریم میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا کہ سأستغفر لک ربی، اے میرے والد میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دھمکیاں دی، ان کو کہا کہ میں تمہیں رجم کر دوں گا. جب بالکل ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا. تو ہجرت کرنے سے پہلے اپنے والد کو کیا کہا؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، ٹھیک ہے میں آپ کی ہدایت سے تو نا امید ہو گیا، لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا. اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ میں بھی ہے کہ رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین، اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت کر دے، حالانکہ وہ مشرک تھے. تو اس سے ایک اشکال ہوتا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے مشرک ہونے کے باوجود دعا مانگ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اس کا اللہ نے قرآن میں ان آیتوں میں جواب دیا. وہ جواب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہلے یہ بات واضح نہیں تھی کہ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی کہ مشرک اللہ کا پکا دشمن ہے. پکا دشمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے پکے دشمن کے لیے دعا نہیں مانگی جا سکتی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چل گیا کہ مشرک اللہ کا پکا دشمن ہوتا ہے، اس کی مغفرت کا چانس نہیں ہے، تبرأ منہ، آپ نے بھی برات کا اعلان کر دیا، یعنی بالکل دستبردار ہو گئے. تو اور اس سے پہلے جو آپ دعا مانگتے رہے اس کی دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ پکا دشمن ہوتا ہے مشرک اللہ کا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. دوسرا، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے وعدہ بھی کر چکے تھے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا. تو یہ دو باتوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، دشمن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کنایہ ہے کہ ان کی موت کفر پہ ہوئی ہے اور اب بخشش نہیں ہو سکتی، یعنی ایک طرح سے اللہ کا ان سے محاربہ ہے. تو ظاہر ہے دشمن کے لیے دعا مانگنا تو یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ بھی دشمنی لے رہے ہیں اپنے دوست سے، یعنی کہتے ہیں نا کہ دوست کا دشمن بھی آپ کا دشمن ہونا چاہیے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہونی چاہیے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگنا چھوڑ دی. تو قرآن کہہ رہا ہے ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کی شان، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی شان کہ جو ایمان لائے، ان کے لائق ہی نہیں ہے. کیا لائق نہیں ہے؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں. ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان مسلمانوں کے سامنے واضح ہو جائے انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ مشرک جہنم والے ہیں. جب واضح ہو گیا، آیتیں نازل ہو گئیں کہ یہ جہنم میں ہی جلیں گے، تو اب مومن یا پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس مشرک کے لیے دعا مانگے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور ان کے لیے استغفار کروں. تو اللہ نے مجھے قبر کی زیارت کی تو اجازت دے دی، استغفار کی اجازت نہیں دی. تو بڑا سخت معاملہ ہے مشرک کا کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایمان دیا اور ہمارے والدین کو بھی، کہ کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو مانگ سکیں. باقی پھر یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ وہ ان کی موت شرک پر تو ہوئی تھی، لیکن کیا بعد میں بھی وہ مشرک رہے؟ تو اس میں علماء کی بڑی بحثیں ہیں.
بعض حضرات کی رائے یہ کہ اللہ نے ان کو دوبارہ حیات دی، پھر ان پر ایمان پیش کیا گیا، پھر وہ مسلمان ہوئے، پھر ان کو دوبارہ موت دی گئی، واللہ عالم۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں علماء پڑھنے سے منع کرتے ہیں، لیکن بہرحال اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اگر کسی کے والد مشرک ہیں تو پیغمبر کے والد بھی مشرک ہوں گے، پیغمبر ان کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے۔ تو آگے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور نہیں تھا ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے، إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ، محض ایک وعدے کی بیس پہ تھا، وہ وعدها إِيَّاهُ، جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، إِيَّاهُ اپنے باپ سے، اس سے یعنی اپنے باپ سے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، لیکن جب ابراہیم کے سامنے واضح ہو گیا أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں، یہ کنایا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ پکے جہنمی ہیں، پکے آگ میں جلنے والے ہیں، یہ مطلب ہے دشمن ہونے کا۔ تبرأ منہ، تو آپ بھی بری ہو گئے، کیونکہ اب آپ کو پتا تھا اب دعا مانگوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لأواہ، بہت زیادہ نرم دل، حلیم، بردبار تھے۔ کیا مطلب؟ ان کے والد نے اتنا ستایا ابراہیم علیہ السلام کو، قتل کی دھمکیاں دیں اور رجم کی دھمکیاں دیں، اور سورہ مریم میں کیا آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پھر بھی بڑے احترام سے بات کرتے رہے، یا ابتی، اے میرے پیارے والد، اے میرے پیارے والد۔ اس پہ بھی جب ابراہیم علیہ السلام کا انداز پیارے والد، پیارے والد، اس طرح کر کے نصیحت کر رہے ہیں، اور باپ کی طرف سے الٹا رجم کی پتھر سے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں، تو اس پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، سأستغفر لک ربی، کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے توبہ استغفار کروں گا۔ تو اس پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں آپ پر سلامتی اور آپ کے لیے استغفار کروں گا، تو واقعی ابراہیم بڑے رحم دل تھے کہ اتنا سخت معاملہ باپ کا اولاد کے ساتھ ہو رہا ہے اور باپ 100% غلطی پر ہے، مگر پھر بھی وہ ان کے لیے توبہ استغفار کی کہ وعدے کر رہے ہیں، کوئی سختی سے جواب نہیں دے رہے۔ تو اس پہ قرآن ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے کہ واقعی ابراہیم بڑے بردبار یعنی برداشت والے اور بڑے نرم دل تھے، پھر بھی چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کی کسی طرح مغفرت ہو جائے اور میرے باپ کی کسی طرح بخشش ہو جائے، لیکن بہرحال اللہ نے پابندی لگا دی تو باز آ گئے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ صحابہ کرام پر جب اللہ نے پابندی لگائی نا کہ آپ اپنے مشرک والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو اب ظاہر ہے ان لوگوں میں تقویٰ تھا، اخلاص تھا، بہت سے حضرات ڈر گئے کہ ہم سے تو بڑا گناہ ہو گیا، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، رشتہ داروں کے لیے جو مشرک تھے ان کے لیے دعا کرتے رہے، شرک پر جن کی موت ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے گناہ کرنے سے انسان کے دل میں گمراہی پیدا ہوتی ہے، وہ اور زیادہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو بعض صحابہ کو یہ خیال آیا کہ ہم نے جو یہ غلط کام کیا تو اس سے کہیں ہمارے دل میں سیاہی پیدا نہ ہو جائے اور ہم مزید گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں۔ بار بار قرآن میں آتا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، اللہ اور گمراہ کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو وہ ڈر گئے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے تو ہم میں مزید گمراہی نہ ہو جائے۔ تو اس پہ قرآن نے تسلی دی کہ اللہ جب کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ خود سے ان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کو بچنے کی چیزیں خود بتا نہ دے۔ تو یہ جو بچنے کی چیز ہے کہ ماں باپ مشرک ہوں، ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہ دعا جو ہے اس سے بچانے کا حکم دیا نا، یتقون کا مطلب جو جن چیزوں سے انہوں نے بچنا ہے، تو اس کا تو اللہ نے تمہیں پہلے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو جب بتایا نہیں تھا تو یہ گناہ بھی نہیں ہے، جب یہ گناہ نہیں ہے تو تم نے کر لیا تو اس کے کرنے سے اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ اللہ ظالم تھوڑی ہے۔ تو جب اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ حرام ہے، اب اگر کرو گے تو تمہارے دل میں کدورت اور ظلمت پیدا ہوگی، گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ جب تک بتایا نہیں ہے تو اس وقت اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا۔ تو اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، وما كان اللہ لیضل قوما، اللہ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ وما اللہ، اللہ نہیں ہے، بلکہ کان اللہ، اللہ ایسا ہے ہی نہیں۔ یہاں کانا کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے، لیضل قوما، کہ وہ کسی قوم کو گمراہی کی طرف لے جائے، اس کے دل پہ مہر لگا دے، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی ہو، یعنی جیسے صحابہ کرام تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو اب اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا، حتیٰ اس وقت تک، یبین لہم ما یتقون، جب تک ان کے سامنے واضح نہ کر دے ما وہ چیزیں یتقون جس سے انہوں نے بچنا ہے۔ تو جب تک خود واضح نہیں کرے گا تو اللہ خود سے گمراہ نہیں کرتا۔ ہاں جب واضح کر دے گا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے،
پھر اگر تم ان چیزوں سے نہیں بچو گے پھر تمہارے دلوں پہ مہر لگائے گا وہ، اس سے پہلے نہیں لگائے گا وہ. تو اللہ نے تم پر یہ چیز حرام ہی نہیں کی تھی، لہذا اگر اس سے پہلے تم اگر اپنے ماں باپ، مشرک ماں باپ یا رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہو تو اس سے تمہاری روحانی قوت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور تمہارے دل میں کوئی ظلمت پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت تک یہ کام ناجائز تھا ہی نہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. پھر صحابہ کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ پھر بھی خیال ہوتا تھا نا کہ بھئی کام تو بہرحال غلط تھا تو دل میں ظلمت تو پیدا ہوگی، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک اس کا ارادہ نہیں ہوگا تمہارے دل میں ظلمت پیدا نہیں ہوگی. تو اللہ کی قدرت سب سے زیادہ. دیکھیں کیسی صحابہ کو کے دل میں خوف تھا خدا کا، اور اپنی روحانی جو کیفیات تھیں اور روحانی زندگی کی حفاظت کی وہ کیسی فکر کیا کرتے تھے کہ اللہ کو تسلیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ بھئی اللہ طاقتور ہے، اللہ تمہارے دل میں ظلمت نہیں پیدا ہونے دے گا. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. یحیی و یمیت، اس کی قدرت ہے، وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. تو جو زندگی اور موت دینے کی طاقت رکھتا ہو وہ تمہارے دلوں میں ظلمت پیدا نہیں ہونے دے گا. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. اب اللہ تعالیٰ تبوک میں جو مسلمان شریک ہوئے اور جو شریک نہیں ہوئے لیکن توبہ کر لی، سب کا ذکر ایک ہی آیت میں اللہ ایک ہی دفعہ میں کر رہے ہیں کہ سب سے اللہ راضی ہے. لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ متوجہ ہوا رحمت کے ساتھ پیغمبر پر بھی، کیونکہ وہ بھی بہرحال جہاد میں گئے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو اللہ ان پر بھی متوجہ ہوا، ان پر بھی رحم کیا. والمہاجرین والانصار، اور مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ پر بھی اللہ متوجہ ہوا، ان پر بھی اللہ رحم کرے گا. کیسے؟ الذین اتبعوہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی اتباع کی فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے وقت میں شدید، کیونکہ تبوک کے بارے میں روایات میں آتا ہے اتنی شدید تنگی تھی کہ ایک ایک کھجور پہ 24 گھنٹے ایک صحابی نے گزارا کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے وہ ایک کھجور بھی ختم ہو گئی تو آدھی کھجور 2 بندوں میں بانٹی جاتی تھی. بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک گٹلی کو کئی لوگ چوستے تھے، یہ بھوک سے حالت ہو گئی تھی. ایک گٹلی ایک صحابی نے چوس کے دوسرے کو دی، پھر انہوں نے چوسی، پھر تیسرے کو دی، اس طرح سے ایک گٹلی کئی لوگوں میں چلا کرتی تھی. بہت ہی شدید سخت موقع تھا یہ، یعنی صحابہ کو آزمایا گیا، اور یہ فتح مکہ کے بعد ہے. اس لیے اللہ نے تبوک کا جتنا تذکرہ قرآن میں جتنے اہتمام سے کیا ہے، میرا خیال ہے اتنا زیادہ تذکرہ شاید کسی اور لڑائی کا اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو. تو بہت زیادہ اس کے اہتمام سے یعنی تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ صحابہ کو آزمایا گیا. تو اب قرآن خوشخبریاں دے رہا ہے کہ اللہ ان پر بھی متوجہ ہوا، نبی پر اور مہاجر اور انصار پر بھی، جنہوں نے اس سخت موقع پہ نبی کی اتباع کی ہے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ایک جماعت کا دل پھسل جاتا، منہم انہی مسلمانوں میں سے. یعنی تبوک کے موقع پر جب نبی نے اعلان کیا تھا نا کہ چلو، تو کچھ صحابہ ایسے تھے، کیونکہ سخت گرمی اور بہت شدت کی لڑائی تھی، تو بہت سے صحابہ کے دل ڈگمگا گئے تھے اور ان کے دل میں آنے لگا تھا کہ ہم نہ جائیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک فریق ایسا تھا جس کے دل ڈگمگا گئے تھے، کجی پیدا ہو گئی تھی ان کے دلوں میں، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا، اور ہوتا ہے ایسے موقع پہ، یہ نیچرل ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں ثم تاب علیہم، اللہ ان پر بھی متوجہ ہو گیا، یعنی شیطان کے وسوسے کو چلنے نہیں دیا اور ان کو بھی توفیق دے دی اللہ نے نکلنے کی. تو شروع میں کچھ صحابہ کے دل میں خیال آیا تھا، میں نے شاید کہہ دیا بہت سارے صحابہ، بہت نہیں، کچھ صحابہ تھے، فریقی منہم سے پتہ چل رہا ہے ایک فریق تھا، ایک جماعت تھی، اور یہ تنوین تقلیل کے لیے ایک چھوٹی سی جماعت تھی جس کے دل میں یہ وسوسے آنے لگے کہ ہم نہیں جاتے، اور قریب تھا کہ وہ نہ جاتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی توفیق دے دی اور وہ بھی میدان میں نکل گئے. انہ بہم رؤوف الرحیم، واقعی اللہ ان کے ساتھ بڑا رؤوف اور رحیم ہے. یعنی اللہ نے ان پر رحمت کی اور شیطان کے وسوسے کو چلنا ہی نہیں دیا. اللہ کو پتہ تھا یہ ہر دور ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے ہیں، آج مشکل ہے، شیطان وار کر رہا ہے، تو اللہ نے شیطان کے شر سے ان کو بچا کے ان کو بھی تبوک میں نکلنے کا موقع دیا. وعلی الثلاثہ، اور ان 3 کی بھی اللہ نے توبہ قبول کی، ان کو اللہ الگ سے تذکرہ کر رہا ہے. الذین خلفوا، جن کو
پیچھے رکھا گیا تھا۔ پیچھے رکھنے کے دو مطلب میں نے بیان کیے ہیں۔ وقت ہمارا چونکہ مکمل ہو چکا ہے اور اس رکوع کے علمی نکات بھی بہت اچھے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ میں ہی بیان کریں گے۔ تو ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو گیا، تو انشاءاللہ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ توبہ کا رکوع نمبر 14، 11ویں پارے کا رکوع نمبر 2، اس کو ہم یہاں سے اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یعنی اس رکوع کی آخری آیت سے ہم تفسیر اسٹارٹ کریں گے، اور پھر اس میں جو علمی نکات ہیں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔